अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, आप लोगों की तबीयत ठीक है, दिन अच्छा गुजर रहा है। ਤੁਹਾਡੇ दिन बड़े चंगे गुजर रहे हैं, लेकिन जिन्हों के भैड़े गुजर रहे हैं उनको पूछ के देखो। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं, अंदर के सोर्स से खबरें बता रहे हैं कि 2 दिन में ही इमरान खान साहब टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। क्या क्या हुआ इमरान खान के साथ और क्या क्या होने जा रहा है इमरान खान के साथ, सब डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश ये है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक जरूर करें, कमेंट्स जरूर करें। आपके जो कमेंट्स होते हैं वो हमारे लिए बड़े ही अहमियत के हामिल होते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया वो बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वक्त पर आप लोगों के पास ये वीलॉग और लाइव प्रोग्राम पहुंच जाया करे। जी चलते हैं अभी वीलॉग की तरफ। इमरान खान की जेल यात्रा लंबी होने जा रही है। अब तक की दस्तयाब मालूमात के मुताबिक अगर इमरान खान को अदालत से रिलीफ मिल भी जाता है तो कई ऐसे केसेस तैयार हैं जिनमें कम से कम 2 माह तक बाहर आना मुमकिन नहीं है, और अगर इन केसेस का भी फैसला हो जाता है तो सजा तवील हो सकती है। इमरान खान के लिए नैब केस तैयार कर रहा है, अलकादर ट्रस्ट केस में गिरफ्तारी हो सकती है। इस बार नैब केस में गिरफ्तारी हुई तो कम से कम 30 दिन का रिमांड होगा, यानी 30 दिन के बाद ही जमानत हो सकेगी। अब ये एक नया कानून है जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में शायद 90 दिन का होता था कि 90 दिन के लिए अगर नैब ने किसी को पकड़ लिया, बिठा लिया, चाहे वो गलत फहमी पर भी हो, और बाद में ये साबित हो जाए कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਹੋ ਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ फड़ना सी वो खुर्शीद हो रहे। अब वो जो खुर्शीद और पकड़ा था ना, 3 महीने तक तो वो बैठा रहेगा, उसको कोई पूछना नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। 3 महीने के बाद ओ यार तू गलत बंदा सी, सॉरी यार हम माफी चाहते हैं, आप जा सकते हैं। ये 3 महीने के बाद होता था इमरान खान के साहब के दौरे हुकूमत में, या 3 महीने के बाद जमानत, या 3 महीने के बाद कुछ भी होता था 90 दिन के बाद। अब मौजूदा हुकूमत जो है उसने ये कानून 30 दिन कर दिया है। हालांकि उनको पता था मौजूदा हुकूमत को इसका बेनिफिशियरी डायरेक्ट जो क्लीन मुत्ती होगा वो इमरान खान होगा, लेकिन इसके बावजूद ये किया गया क्योंकि ये किसी एक शख्स के लिए कानूनी बनाया था। पाकिस्तान की 26 करोड़ अवाम को सामने रख के बनाया था। कोई भी किसी भी कोई भी इसमें उसमें हेर फेर में आ सकता है। तो ये कह देना कि इमरान खान साहब के अगर इमरान खान के दुश्मन तो फिर इसको थोड़ा सा लमकाते ना, इसको 120 दिन के 90 दिन के बजाय 180 दिन का कर देते, 6 महीने तक नैब फाड़ लिया, कुछ नहीं किसी ने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इमरान खान साहब अगर नैब वाले केस में अंदर गए तो फिर 30 दिन से पहले उनकी जमानत नहीं हो सकेगी। इमरान खान के दौरे में 90 रोज का रिमांड हुआ करता था, जैसा मैं बता चुका हूं। ये तो मौजूदा सियासतदानों को तरस आया तो 30 रोज का कर दिया। अलकादर ट्रस्ट में अगर रेफरेंस फाइल कर दिया था तो फिर इसकी समाअत भी शुरू हो जाएगी। दूसरा बड़ा केस साइफर है जिसमें आजम खान गवाही दे चुका है। इस केस में भी इमरान खान की गर्दन फंसती हुई नजर आ रही है। तीसरा सबसे बड़ा केस 9 मई है जिसमें इमरान खान के अपने प्यादे गवाहियां दे चुके हैं, कुछ मजीद गवाहियां देंगे, मसूफ रगड़े जाएंगे। इस केस में वैसे भी इमरान खान का एहतसाब बहुत जरूरी है क्योंकि अगर 9 मई के मुलजमान को सजाएं ना हुई तो रवायात पड़ जाएंगी। अगर इन्हीं इतलात की बुनियाद बता रहा हूं, इमरान खान पूरे पाकिस्तान की सैर भी करने वाला है। अडियाला जेल गए, फिर कोट लखपत जेल लाहौर जाएंगे, फिर कराची की लाडी जेल जाएंगे, और इसके बाद बलोचिस्तान की मच जेल, मर्ची वाली वार्ड जो है वो भी इमरान खान का इंतजार कर रही है। एक और इतला है कि जो सीनियर सहाफी सुहैल वड़ेच ने कन्फर्म की है, इमरान खान जेल की 2 रातों में टूट चुका है। बड़ा ऐसा बताते हैं कि मेरे सोर्स के मुताबिक कप्तान ने पिछली 2 रातें जेल में जिस करब से गुजारी हैं, ये बंदा ज्यादा अरसा जेल में नहीं रह पाएगा, बहुत जल्द टूट जाएगा। इमरान खान मेरी सोच से ज्यादा कमजोर साबित हो रहा है। मरियम नवाज ने एक औरत होते हुए बहुत बहादुरी से जेल काटी। ये अब सुहेल वड़ैच साहब जो है वो फरमा रहे हैं कि जो मेरे सोर्स हैं वो कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब ने 2 दिन जिस कर्ब से गुजारे हैं, ये लंबा अरसा जो है वो जेल नहीं कट सकेगा। इमरान खान प्लान बी पर जाएगा। अगर वो ज्यादा लंबा अरसा नहीं काट सके तो वो कहेगा जनाब आ जाए, बैठे मेरे साथ अभी टेबल पे, फैसला करें क्या करना है, बताएं क्या करना है। अब अगर तो ये बैठ गए और उन्होंने को फैसला कर लिया कि इमरान खान साहब हम ये चाहते हैं अपने तमाम गुनाहों की माफी मांगे, कौम के सामने बैठे, लगाएं 2 झंडे, बताएं कौम को कि ये आप सब कुछ किसके कहने पे कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, क्या आपके पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे हैं। अगर इमरान खान साहब करते हैं तो हो सकता है कि उन पर तरस खाकर उनको उनके साबका बीवी की तरफ तोड़ दिया जाए, जो जी इंग्लैंड जाके उनकी मौजा करो। और अगर ऐसा नहीं करते तो फिर इमरान खान किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब किसी भी हद तक जाने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। वो वादा जो उसने यूथियों से किया था आईएमएफ के मामले में कि अगर आईएमएफ से कर्जा लेने जाऊंगा, नहीं जाऊंगा बल्कि मैं खुदकुशी कर लूंगा। खुदा ना करे कि इमरान खान साहब किसी इस नहज तक भी पहुंच जाए क्योंकि वो ज्यादा देर जेल में रह नहीं सकेंगे। ये सुहेल वड़ैच साहब बता रहे हैं। कोई शक नहीं कि मरियम नवाज ने कई मर्दों को पीछे छोड़ा, जिस बहादुरी और दलेरी के साथ जेल काटी,
ظلم و ستم کا مقابلہ کیا. عمران خان جیسے کئی سیاستدان اس جدوجہد کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر عمران خان ٹوٹ گیا تو کیا کرے گا؟ کیا ملک سے باہر جانے کی ڈیل کرے گا یا کوئی اور بھی چارہ ہوگا؟ بہرحال انتہائی قدم وہ بھی اٹھا سکتا ہے. وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انتہائی قدم کیا ہو سکتا ہے. حکومت کو عمران خان پر نظر رکھنی چاہیے. عمران خان کو کیمرے لگانے چاہیے عمران خان کے وارڈ میں یا عمران خان جہاں پہ سوتا ہے. وہ اس لیے نہیں کہ عمران خان کرتا کیا ہے, اس لیے کہ عمران خان کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے بعد میں حکومت کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے کہ عمران خان صاحب نے خدا نہ کرے کہ وہ وعدہ پورا کیا جو کبھی وہ یوتھیوں سے کیا کرتا تھا. اچھا جی, آپ ذرا عدالتی کارروائیاں دیکھ لیتے ہیں. عمران خان کی وکلا نے عمران خان کو ریلیف دلوانے کے لیے مختلف درخواستیں دائر کی ہیں. پہلی درخواست دائر کی ہے کہ عمران خان کو 1 کلاس دی جائے. عمران خان کا کیڑوں نے برا حال کر دیا ہے. عام جیل میں خان صاحب نہیں رہ سکتے. جج نے 1 کلاس پر فیصلہ کرنے کا معاملہ کل پر ڈال دیا, یعنی کل اس پر دوبارہ سماعت ہوگی, پھر فیصلہ ہوگا 1 کلاس دینی ہے یا نہیں. ظاہر ہے 1 کلاس کے لیے اڈیا لانا پڑے گا. دوسری گزارش ہے کہ عمران خان کو 4 لوگوں کی ملاقات کرنی ہے. عدالت نے وہ بھی اجازت دے دی ہے. لیکن مزے کی بات ہے ان 4 لوگوں میں بشرا بی بی کا نام ہی نہیں ہے. یعنی جو آج 4 لوگ ملاقات کریں گے ان میں بشرا بی بی نہیں ہوں گی. سوال یہ ہے کیا عمران خان بشرا بی بی سے نہیں ملنا چاہتے؟ اگر ایسا ہے تو کیوں؟ کیا عمران خان جیل میں بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ مجھے یہاں تک پہنچایا ہی پنکی پیرنی کے مشوروں نے, یا کوئی اور بات ہے؟ دیکھیں, آپ جب جیل میں ہوں تو آپ سب سے پہلے کس سے ملتے ہیں؟ اپنی شریک حیات سے, اپنے والد سے, والدہ سے, یا وکیلوں سے. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب پاکستان کی ایک پارٹی کے لیڈر ہیں, انہوں نے 100 صلاح مشورے کرنے ہوں گے, وکیلوں سے ملنا ہوگا. لیکن پھر بھی جن کے بارے میں وہ بتاتے تھے کہ میری مرشد ہے, عمران خان صاحب خود فرماتے تھے کہ میری مرشد ہے, میں آج جو بھی کامیابیاں ہیں مجھے وہ مرشد کے بدلے ملی ہیں. تو کیا آج ان کو مرشد سے سر پر, وہ کہتے نہیں کہ دم کروانے کی ضرورت تھی کہ مرشد آتی, وہ خان صاحب کے یہاں پہ سر پہ ہاتھ رکھتی اور دم کرتے 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 جتنے بھی دم ضرورت سارے پڑتی اور عمران خان کی تمام تکالیف دور ہو جاتی. وہ نہیں, وہ ٹک ٹاک پہ اکثر کہتے ہیں میرے بیبی شونے کو درد ہو رہا ہے, رکھو ہاتھ سر پہ. وہ ہاتھ سر پہ رکھے تو اب بتاؤ جی بیبی ابھی ٹھیک ہو گیا. وہ والا کام ہونا تھا خان صاحب کے ساتھ کہ خان صاحب کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتی بشرا بی بی اور دعائیں شائیں پڑتی اور خان صاحب ٹھیک ہو جاتے, کوڑیاں ورگے ہو جاتے. لیکن ایسا نہیں ہوا. اب اس کے پیچھے کیا ریزن ہے یہ تو ہمیں کوئی اندر کا یوتھیا بتا سکتا ہے کہ جی خان صاحب نے اگر بشرا بی بی سے ملنے سے, بشرا بی بی کا اگر نام نہیں دیا تو جیل میں اگر بشرا بی بی سے نہیں ملنا چاہتے تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے, یہ کوئی اندر کا بندہ بتا سکتا ہے یا پھر احسان چٹھا صاحب بتا سکتے ہیں. اب ہمارے پاس جو خبر ہے وہ ہم نہ ہی بتائیں بہتر ہے, اس کو پھر اگلے بھی لوگ میں ڈسکس کر لیں گے. اچھا جی, ادھر عمران خان کو انصاف کرنے والے ججوں سے ڈر لگنے لگ گیا ہے. مصطوف نے ان کے خلاف ریفرنس ہی فائل کرانے شروع کر دی ہیں. پہلے جیل میں بیٹھ کر وکیل کے ذریعے پیغام دیا چیف جسٹس کو کہہ دو میرا کیس نہ سنیں, یعنی بادشاہ سلامت جرم بھی کریں نخرے بھی کریں. واہ. خیر, اب مصطوف نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فروق کے خلاف ریفرنس فائل کرا دیا ہے. ریفرنس میں اپنے کیس کو وجہ بنا کر جج صاحب کو براہ راست فارغ کرنے کا ہی مطالبہ کر دیا ہے. اندازہ کریں, اب ذرا ان کے ریفرنس کو پڑھ لیتے ہیں. ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے فیصلے کے قابل اعتراض نوعیت نے چیف جسٹس کی غیر جانبداری آزادی کے بارے میں خدشات کو جنم دیا ہے. عدالتی املاک کو نقصان پہنچا کر عدالت کے تقدس کو پامال کرنے کے بعد چیف جسٹس کے احاطے سے کسی شخص کو گرفتار کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے. پھر ریفرنس میں کہا گیا کہ چیف جسٹس نے عمران خان کی ناجائز بیٹی کا کیس کیوں سماعت کے لیے مقرر کیا. یہاں بھی مصطوف پریشانی کا عالم دیکھیں بس. پھر کہا گیا کہ جسٹس عامر فروق کے فیصلوں سے انٹرنیشنل سطح پر بدنامی ہوئی ہے, یعنی عمران خان کو اگر سزا ہوگی تو اس سے انٹرنیشنل بدنامی ہی سمجھا جائے گا. پھر کہا گیا کہ چیف جسٹس عامر فروق نے جج دلاور کو توشہ خانہ کیس کا فیصلہ 1 دن بعد سنانے کی ہدایت کی, لیکن نظر ثانی کی درخواست میں 3 اگست کو عمران خان کو اپنے دفاع میں گواہ پیش کرنے کی اجازت دینے کے لیے 14 دن کا نوٹس جاری کر دیا. اب یہاں پہ ثابت یہ کیا جا رہا ہے کہ جو عامر فروق صاحب ہیں, جب تک تو وہ جسٹس عامر فروق صاحب عمران خان کے حق میں ہلکی پھلکی مطلب کہ ڈھولکی بجا رہے تھے تو خان صاحب کو کوئی اعتراض نہیں تھا. لیکن اب کیونکہ خان صاحب کو ان کے کیے ہوئے فیصلے پسند نہیں آ رہے, یا یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کا کیا ہوا انصاف عمران خان کی توقعات پر پورا نہیں اتر رہا, یا عمران خان صاحب کو اس سے فائدے نہیں ہو رہے, یا عمران خان صاحب ان فیصلوں سے انجوائے نہیں کر رہے, یا وہ جو فیصلے چاہتے ہیں چیف جسٹس صاحب وہ نہیں کر رہے, تو پھر اس لیے ان کو جج بھی اپنا چاہیے. وہ شاید یہ چاہتے ہیں کہ تمام کے تمام کیسز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں چلے جائیں بندیال صاحب, اور بندیال صاحب وہاں پہ عمران خان صاحب سے پوچھے جی خان صاحب, تو خان صاحب کہہ جی میں شام کو کھوسا صاحب کو اور ارتضاد صاحب کو بھیج رہا ہوں, وہ آپ کے ساتھ میٹنگ کریں گے اور میٹنگ کے بعد وہ ڈسکس آپ کر کے بتا دیں گے ہم نے کیا چاہنا ہے, کس کا کیس لگوانا ہے, کس کے پاس لگوانا ہے اور کیا فیصلہ سنانا ہے. بلکہ کھوسا صاحب اور ارتضاد صاحب جو ہیں وہ آپ کو لکھ کر کچھ فیصلے دے دیں گے, وہ فیصلے آپ نے پڑھ کے سنا دینے ہیں. اب اس طرح کے جج ڈھونڈ رہے ہیں عمران خان صاحب,
لیکن میرا خیال ہے اس طرح کے جج مہیا کرنے والے لوگ, یہاں پہ یہ یاد بات رکھیے گا کہ عمران خان کو اس طرح کے جج مہیا کیے جاتے تھے, وہ ججوں کی ڈیوٹی لگا جاتی تھی کہ یہ ڈیوٹی آپ کی ہے کہ عمران خان صاحب کے فیصلے سارے آپ نے کرنے ہیں, جس کو عمران خان نے اندر کروانا ہے آپ نے ان کو اندر کر دینا ہے, اور جس کو عمران خان نے چھوڑنا ہے ان کو آپ نے چھوڑ دینا ہے. یعنی کہ عمران خان کو چھوڑ دو, جہانگیر ترین کو ہمیشہ کے لیے آؤٹ کر دو, نواز شریف کو ہمیشہ کے لیے آؤٹ کر دو, عمران خان کو صادق اور امین قرار دو. اب اس طرح کے جج جو ہے نا وہ مارکیٹ میں ملنا میرے خیال میں آنے والے دنوں میں بند ہو جائیں گے. کافی حد تک بند ہو گئے ہیں, کافی حد تک ان کا جو ہے اس وقت کال پڑا ہوا ہے, لیکن جیسے ہی آنے والے دنوں میں قاضی صاحب آ رہے ہیں, قاضی فائز صاحب آئیں گے تو یہ جج تو ناممکن ہی ہو جائے گا. دیکھیں عمران خان کا اپنا کلیہ ہے, عمران خان فرمایا کرتا تھا کپتان ٹھیک ہو تو ٹیم کی ایسی کی تیسی ٹھیک نہ ہو, اگر کپتان کرپشن نہیں کرے گا تو ٹیم کرپشن کیسے کر سکتی ہے. تو ہمیں اس بات کی بڑا دلاسا ہے, اس بڑی بات کی بڑی امید ہے کہ ابھی جو عدلیہ کی ٹیم کا لیڈر آ رہا ہے, ابھی جو عدلیہ کی ٹیم کا کپتان آ رہا ہے جس قاضی فائز تھا, اس کے آنے سے پہلے ہی ججوں کو عقل آنی شروع ہوگی, ان کو پتہ لگ گیا کہ جہاں پر کچھ غلط کام ہوا تو ہمارا ٹیم کا لیڈر قاضی فائز صاحب ہمیں اڑا دے گا, تو وہ ابھی سے ٹھیک ہونے شروع ہو گئے ہیں. شاید یہی ایک وجہ ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ بھی کافی حد تک جو ہے وہ ٹھنڈے پڑ گئے ہیں. انہوں نے بھی اپنے گھر والوں کو سمجھا دیا, بیٹی کو بھی سمجھایا, ساس کو بھی سمجھایا, بیگم کو بھی سمجھایا کہ پینشن کے بغیر کام نہیں چلنا, یہ جو وی آئی پی پروٹوکول, یہ جو اتنے خانسام میں یہ اتنی گاڑیاں اتنا پروٹوکول, اس کے بغیر نہیں کام چلنا, تو خدا کے واسطے معافی دو. اور اوپر سے قاضی آ رہا ہے اور ادھر سے عمران جا رہا ہے, تو اب ہم لوگ نیوٹرل ہو جائیں. تو جناب بڑے بڑے جو ہے وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں. عمران خان صاحب کو وہ جج نہیں مل رہے جن سے وہ فیصلے کروانا چاہتا ہے. اب عمران خان صاحب کو عادت ڈال لینی چاہیے کبھی لانڈی جانے کی, کبھی اڈیالہ جانے کی. اور سب سے بڑی بات ہے عمران خان صاحب سے ذہن میں یہ بات بھی ہونا چاہیے کہ اڈیالہ, ہاں جی اڈیالہ, اور اس کے بعد مچھ جیل جس میں مرچی والی وارڈ جو ہے عمران خان صاحب کے لیے صاف کروا لی گئی ہے. لیکن عمران خان صاحب زیادہ جیل میں وقت نکال نہیں سکیں گے. یا تو یہ حکومت ڈر کر ان کو نکال دے گی کہ یار یہ کہیں ماری نہ جائے, کہ مدعی نہ پہ جائے, تو مطلب کوئی اور نہ قیامت آ جائے, یا پھر وہ ملک سے باہر جانے کی درخواست کریں گے اور ان کو جانے دیا جائے گا. لیکن ایک بات بتا دوں, اگر وہ ملک سے باہر چلا گیا عمران خان تو وہ بہت خطرناک ہوگا اس ملک کے لیے, اس ملک کی سلامتی کے لیے. اگر بہت زیادہ اس کو سہولت دینی ہوگی تو کسی گیسٹ ہاؤس میں بند کر دے, جہاں پہ اس کی مرضی کے خانسا میں, اگر وہ چاہے تو اس کی شریک حیات بشرا بی بی صاحبہ کو, اور ساتھ میں اس کا سامان لانے لے جانے کے لیے جو 2 رائڈر ہوں ان کو نہ پوچھا جائے وہ کیا لے کے آ رہے ہیں, اور وہ ان سے تمام سہولتیں واپس لے لیں, انٹرنیٹ, ٹیلی فون, یہ وہ آگے پیچھے. یہ ایک علاج عمران خان کا ہو سکتا ہے, ورنہ جیل میں عمران خان صاحب یا تو کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ کر لے گا, یا پھر اس کے ساتھ خود بخود ہی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. دوستو اجازت دیں, لیکن اجازت لینے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں, اس کو جو بیل آئیکن کو پریس کر دیں, لائک ضرور کریں, اور کمنٹس کر کے بتائیں کیا عمران خان صاحب جیل میں زیادہ دن نکال سکتے ہیں یا نہیں. اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا کہ عمران خان جیل میں زیادہ دن نکال سکتے ہیں, نہیں نکال سکتے, عمران خان صاحب کیا فرمائش کر سکتے ہیں, مجھے باہر بھیج دو, مجھے معاف کر دو, یا اس کے علاوہ عمران خان صاحب حکومت سے کیا فرمائش کر سکتے ہیں. اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا. فیس بک پر بھی لائک اور کمنٹس کیجیے گا. انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی.